السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایڈوکیٹ عبدل علیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل اینالائسس۔ آج کے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے، کسی دوست نے سوال پوچھا تھا ہم سے کہ زرعی زمین کی جو تقسیم ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے۔ آج اسی پہ روشنی اور بہت ہی کنسائز کرنے کی کوشش کروں گا، امید ہے آپ اس کو سمجھیں گے۔ پارٹیشن کا جو ایک پروسیس ہے، جو ایک عام مکان یا دکان یا کوئی کسی ایسی زمین کی جو جائیداد ہے اس کی جو پارٹیشن ہے وہ زرعی زمین سے تھوڑی بہت مختلف ہے۔ اگر عام کوئی دکان یا مکان کا جب آپ پارٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سول کورٹ سے آپ رجوع کر سکتے ہیں، سول کورٹ آپ جائیں گے۔ جب بات آ جاتی ہے زرعی زمین کے پارٹیشن کی، تو اس کے لیے ہم ہمیشہ یاد رکھیے لینڈ ریونیو ایکٹ کے مطابق ہم ریونیو آفیسرز کے پاس جائیں گے۔ تو اسی پہ جو ٹاپک ہے اسی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، ایک زرعی زمین ہے، آپ کے والد کے کسی شخص کے والد کے نام ہے، والد فوت ہو چکے ہیں، اب وہ ڈیوالو ہو کے 4 بھائی ہیں 5 بھائی ہیں، ان کے نام پہ آ جاتی ہے۔ اب زمین ہے، زمین کتنی بھی ہو سکتی ہے، 1 ایکڑ ہو سکتی ہے، 10 ایکڑ ہو سکتی ہے، 50 ایکڑ ہو سکتی ہے، کتنی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے کرنا یہ ہوگا، ابھی 4 بھائی ہیں، 4 ایکڑ کی زمین ہے، سب کو پتہ تو ہے، ڈیوالو تو ہو چکی ہے کہ مالک تو چاروں بھائیوں میں تقسیم تو ہو چکا ہے، نام پہ تو آ چکی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ جو زمین ہے اس میں سے جو ایک کون سے حصے کا مالک کون سا بھائی ہے۔ اب وہ حصے داری جو ہے نا کسی کو پتہ نہیں ہے، ریکارڈ کے مطابق تو مالک تو سب ہے، لیکن حصے داری کا نہیں ہے پتہ کہ کون سے ایکڑ کی جو زمین ہے وہ کس بھائی کے نام پہ موجود ہے۔ سیکشن 135 سے لے کے 150 لینڈ ریونیو ایکٹ کے مطابق یہ تمام ایک پروسیس ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے، چیپٹر 9 میں موجود ہے لینڈ ریونیو ایکٹ کے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ لینڈ ریونیو آفیسر کے پاس جانا ہوتا ہے۔ ریونیو آفیسر کون ہو سکتا ہے؟ ریونیو آفیسر اسسٹنٹ کلیکٹر ہو سکتا ہے یا کلیکٹر ہو سکتا ہے، جس کے عام الفاظ میں کہتے ہیں تحصیلدار صاحب۔ تحصیلدار صاحب کے پاس ہم جاتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں۔ سیکشن 135 اس چیز کو ڈیل کرتا ہے کہ درخواست گزار کون ہو سکتا ہے۔ اب ہر کوئی منہ اٹھا کے جا کے درخواست تو نہیں دے سکتا کہ کسی کی زمین پہ جو ہے نا وہ آ کے تقسیم کرے۔ اب 3 طرح کے لوگ درخواست دے سکتے ہیں۔ پہلے جو مالک ہے وہ درخواست دے سکتا ہے، دوسرا وہ شخص جو عدالت کی ڈکری لے کے آ جاتا ہے، عدالت سے ڈائریکشن اس کو ملے، ڈکری اس کی فیور میں ہوئی، وہ جا کے درخواست دے سکتا ہے۔ تیسرا مشترکہ کھاتے دار۔ مشترکہ کھاتے دار سے مراد جو کھاتا ہوتا ہے، جو ایک تمام زمینوں کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے جس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ ہاں یہ بھی اس زمین میں۔ اس کی مثال ایسے دوں گا کہ اگر کسی کے والد ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایک وصیت لکھی کہ اس زمین میں یا اس جائیداد میں اس بندے کا 1 ایکڑ زمین میری طرف سے میں نے اس کو ول میں دیا ہے یا اس کو گفٹ کر دیا ہے، تو اس پہ اگر کسی جو مشترکہ کھاتے داروں کے کوئی وہ نہیں ہوتا، اعتراض نہیں ہوتا، تو وہ جا کے درخواست وہ بھی دے سکتا ہے۔ درخواست کے ساتھ آپ نے جو ڈاکیومنٹس ہوں گے وہ ہوگا آپ کی ملکیت کے ڈاکیومنٹس، آپ تمام جو مشترکہ مالک ہے ان کے جو شناختی کارڈ وغیرہ ہیں، FRC وغیرہ ہے، اور ریونیو جو ریکارڈ ہوگا وہ ہوگا، اور جو والد اگر ان کیس جو والد فوت ہو چکا ہو تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ آپ نے پٹواری کو سبمٹ کرانے ہوں گے اپلیکیشن کے ساتھ۔ جو اپلیکیشن آپ دیں گے تو ان کے ساتھ منسلک کر کے آپ نے اس کو جمع کرانے ہوں گے اسسٹنٹ کلیکٹر کے پاس یا تحصیلدار کے پاس۔ اب آ جاتے ہیں اسسٹنٹ کلیکٹر جب اس پہ کارروائی سٹارٹ کرے گا تو 30 دن کا نوٹس جاری کرے گا تمام مشترکہ مالکان کو۔ 30 دن کے اندر تمام مشترکہ مالکان کو وہ اپنے آفس بلوائے گا اس پہ تقسیم کرنے کے لیے۔ اگر اس سے پہلے یہ درخواست دینے سے پہلے تمام بھائی بہن وغیرہ بیٹھ کے گھر پہ خانگی تقسیم کر لیتے ہیں، خانگی تقسیم سے مراد کے گھر پہ بیٹھ کے اتفاق کر کے جو ہے نا وہ زمین کو اپنے حساب سے وہ خود تقسیم کر لیتے ہیں، تو وہ صرف جا کے جو ریونیو آفیسر ہوگا اس کو صرف اتنا بتانا ہے کہ ہم نے خانگی تقسیم کر لی ہے، جو نوٹس آپ نے کیا اس کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا جو یہ خانگی تقسیم ہے تمام تر ڈاکیومنٹس اس کے سامنے رکھنے ہوں گے، اور وہ کیا کرے گا، ڈائریکشنز دے گا پٹواری کو، اور ریونیو ریکارڈ میں وہ آپ کے نام پہ خسرے وغیرہ آ جائیں گے کیونکہ آپ نے آلریڈی تقسیم تو کر دیا ہے۔ اگر
نوٹس کرنے کے بعد اگر کوئی آتا نہیں ہے، ریونیو آفیسر کے سامنے پیش نہیں ہوتا، تو ریونیو آفیسر کے اختیارات ہے کہ وہ خود بخود تقسیم کر سکتا ہے. نوٹس جاری کرنے کے بعد وہ خود تقسیم بھی کرے گا. اب آ جاتے ہیں جب تقسیم کرنے کا جو عمل شروع ہو جاتا ہے، تب تحصیلدار صاحب یا ریونیو آفیسر صاحب جو ہے نا وہ ڈائریکشنز دے گا پٹواری صاحب کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، زمین کے پورشنز بنانے ہیں. زمین کے پورشنز 3 حصوں میں بنتے ہیں. زمین کے پورشن اس لیے 3 حصوں میں بنتے ہیں جیسے کہ کچھ ایسی زمین ہے جو روڈ کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، کچھ ایسی زمین ہے جو پہاڑ کے ساتھ موجود ہوتی ہے، کچھ زمین پہ قبرستان بنے ہوتے ہیں، یا کچھ زمین جو وقف کی جاتی ہے، مسجد، قبرستان، اس طرح کی چیزوں کی. اس طرح سے پورشن بنائے جاتے ہیں. جب یہ پورشن بنائے جا رہے ہو تب بھی آپ جو درخواست گزار کے علاوہ یا درخواست گزار یا جو مشترکہ کھاتےداران ہیں یا جو مشترکہ مالکان ہیں، اگر یہ جو پورشن بنائے جا رہے ہوں تو اس پہ بھی آپ اعتراض پٹ کر سکتے ہیں، اپنے درخواست دے کے اپنے اعتراض جمع کرا سکتے ہیں. اس کے لیے اگر کوئی اعتراض وغیرہ نہیں ہے تو پروسیس یہ ہوگا اس کے بعد کہ جب آپ اعتراض جمع نہیں کراتے، آپ لوگ متفق ہوتے ہیں اس پورشن سے، تب ہر حصے سے، ہر پورشن سے ہر حصے دار کو زمین ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ روڈ کے ساتھ جو زمین ہے وہ ایک کو ملے گی اور دوسرے کو پہاڑ کے کونے میں زمین ملے گی یا تیسرے کو قبرستان میں زمین ملے گی. ایسا ہرگز نہیں. ہر پورشن سے حصے بنا کے وہ تمام سب لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں. اب آ جاتے ہیں جب اعتراضات جمع نہیں ہوں گے تو یہ آٹومیٹکلی تقسیم ہو جائے گا. یاد رکھیے قبرستان، چراگاہ یا مسجد وغیرہ کوئی ایسی زمین، ایسی پورشن آف لینڈ جو ہے جو زمین کے ساتھ منسلک ہے، جو کہ ان کاموں کے لیے وقف کر دی گئی ہو، اس پہ کوئی تقسیم وغیرہ نہیں ہوتی، نہ ہی وہ کوئی تقسیم ہوگا. اگر آپ تقسیم کے لیے جب آپ ریونیو آفس آتے ہیں، تب ان مشترکہ مالکان میں سے کوئی ایک ایسا شخص، مالک، کوئی ایک اعتراض پٹ کرتا ہے، اعتراض اٹھاتا ہے کہ یہ جو درخواست گزار ہے یا ان میں سے کوئی بھی یہ اس زمین میں مالک ہی نہیں ہے. تب آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ زرعی زمین ہے، جیسے کہ میں نے کہا تھا، آپ نے زرعی زمین کے لیے ریونیو جانا ہے، اور جو ایک عام سی زمین ہے یا مکان ہے اس کے لیے سول کوڈ جانا ہے. تب یاد رکھیے اس ملکیت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ریونیو آفیسر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ڈائریکشنز دے سکتا ہے کہ سول کورٹ جائے، اپنی ملکیت کا مسئلہ حل کرے within 90 days، 90 دن کے اندر اندر، یا وہ خود کو سول کورٹ ازیوم کر سکتا ہے. قانون کے مطابق، لینڈ ریونیو ایکٹ کے مطابق، وہ خود کو بھی سول کورٹ ازیوم کر کے، اور وہ جو فورم ہوگا وہ سول کورٹ بن جائے گا، اور اس میں وہ اس ملکیت کا جو ایشو ہے اس کو ریزالو کرے گا. 90 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ سنا سکتا ہے. اگر آپ اس کے فیصلے سے کہ آپ متفق نہیں ہیں کہ یہ جو فیصلہ سنایا گیا ہے اس سے آپ متفق نہیں ہیں، کوئی اتفاق نہیں کرتا یا اس کے خلاف اپیل لگانا چاہتا ہے، تو یاد رکھیے ریونیو کورٹ کے جو فیصلے ہوں گے ان کی اپیل ڈسٹرکٹ کورٹ میں جائے گی. تقسیم کا جو پروسیس ہوگا اس کے لیے قانون میں 180 دن کے اندر اندر تمام پروسیس کمپلیٹ کر کے اس کیس کا فیصلہ کر دینا ہوگا. ریونیو آفیسر اس چیز کا پابند ہوگا کہ 180 دن کے اندر اندر وہ کمپلیٹ کرے گا پروسیس. اگر وہ 180 دن کے اندر پروسیس کمپلیٹ نہیں کرتا تو 180 دن سے پہلے 15 دن پہلے وہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس جائے گا. ڈسٹرکٹ کلیکٹر سے 60 دن کا مزید ٹائم لے گا اس کو تقسیم کے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اب آ جاتے ہیں جو زمین سے منسلک قبرستان ہے یا مسجد ہے یا جو چراگاہ وغیرہ ہے، ان کی مینٹیننس کے لیے جب بات آ جاتی ہے تو ان کی مینٹیننس کے لیے جو ریونیو آفیسر ہوگا وہ تمام جو اخراجات ہے، جو خرچے وغیرہ ہے، وہ سب مالکان میں تقسیم کرے گا، کیونکہ وہ تقسیم تو ہو نہیں سکتے، تو اس کی مینٹیننس کے لیے جو پیسے وغیرہ ہوں گے وہ سب میں تقسیم کر سکتے ہیں. اسی طرح سے پریویسلی زرعی زمین پہ آف کورس ٹیکس لگتا ہے. اگر وہ ٹیکس وغیرہ جمع نہیں ہے تو تمام مالکان میں جب تقسیم ہو گئی ہو تو تمام مالکان میں وہ ٹیکس تقسیم کر کے
टैक्स वसूल किया जाएगा, किसी एक से वो वसूला नहीं जाएगा, वो तमाम मालिकान में तकसीम करके वो वसूला जाएगा। इसी तरह से ज़राई ज़मीन का जो प्रॉफिट आता है, जिस ज़मीन पे आप कोई काश्तकारी कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो, या आपने कोई किराए पे चढ़ाई हो, तो उसका जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट भी सब में बराबर इक्वली या अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स वो तकसीम करेगा। जब ये तकसीम का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जब आपके नाम पे खसरे नंबर आ जाते हैं, जब आपको पता चल जाता है कि ये मेरी ज़मीन है, डिमार्केशन होके जब आपको कब्जा का टाइम आता है, तो याद रखिए वो कब्जा आपने फौरी तौर पे ले लेना है, या कम से कम 3 साल के अंदर अंदर उस ज़मीन का कब्जा आपने आपने ले लेना है। तो ये एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था जिस में हमने ये डिस्कस किया कि आप ज़रई ज़मीन की तकसीम कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को वो थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। और अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकता है। और हम ऑनलाइन भी अगर किसी को कोई रहनुमाई चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो ऑनलाइन भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।